بڑی سعادت ہے، مگر کتنا مشکل کام ہے لوگ جانتے ہیں. اپنے آرام کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے حج میں. نہ وہاں میٹرس ہے، نہ وہاں بہترین غذا ہے، نہ وہاں مرسیڈیز اور BMW کار ہے آپ کے لیے کہ آپ مینا اور مزدلفہ میں چلائیں اسے. آپ تو ایک ہی صف میں ہیں، ایک ہی یونیفارم میں ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں. بقول ایک شاعر کے لیے ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. وہاں تو ایک ہی خدا ہے، سب اس کے بندے، اور بندگی کا حق یہی ہے کہ ایک طرح نظر آئے، ایک کلر میں نظر آئے، ایک رنگ میں نظر آئے. ارے اب میدان عرفہ میں، عرفات کے میدان میں صرف ایک لمحے کا توقف ہو جائے تو انسان حاجی ہو جائے. مگر یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات چلے جاؤ تو ظلم تمہارا ختم ہو جائے گا، مغفرت ہو جائے گی. حج کے لیے احادیث کریمہ شاہد عدل ہے. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم. ابو عیسیٰ ترمذی نے بھی اپنی روایت میں اسی الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ جب انسان حج کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے، بالکل نیو بورن چائلڈ کی طرح. مگر نفس کے ظالموں کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ حج کر لو تو کام چل جائے گا. بے شک حج جو ہے وہ مکفر السیئات ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے والی بہترین عبادت ہے. مگر یہ کافی نہیں. روزہ صبح سے لے کے شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی کافی نہیں. دل پر پتھر رکھ کر کے بہت سے لوگ زکات دیتے ہیں، یہ بھی کافی نہیں. بڑی سے بڑی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں، مگر نفس کے ظالموں کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ محبوب کے پاس آؤ، مصطفیٰ کے پاس آؤ. راز کیا ہے؟ حضور غازی ملت تشریف فرما ہے اور ان کی دعاؤں سے جملہ دیتا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لیجیے تاکہ راز پتہ چل جائے. یہ نہیں کہا گیا کہ مدینے آؤ تب کام چلے گا، جاؤ الی المدینہ، یہ نہیں کہا گیا. محبوب کے پاس آؤ، جاؤ کا محبوب آپ کے پاس ہے. اگر مدینے کہہ دیا جاتا تو وہ غریب جاتا کیسے؟ وہ ڈریال کا، سیاحت کا، وہ جاگلا کا، آدھا کشمیر کا، پنجاب کا، گجرات کا، وہ وہاں کا رہنے والا کسان کیسے جاتا جو پائی پائی جمع کر کے اتنا اکٹھا کرتا ہے کہ حج کے قابل ہو سکے پیسہ؟ وہ مدینے کیسے جاتا جس کے گھر میں کئی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو مدینے نہیں، محبوب کے پاس بلایا گیا. محبوب کے پاس آؤ. راز کیا ہے؟ جملہ دیتا ہوں. ایک ہے اصل مین جو اہم ہوتی ہے، اور ایک ہے اس کا خلیفہ. توجہ، اصل اور ایک ہے اس کا خلیفہ. اسے اور آسان کر دو. اصل کی مثال دیتے ہوئے، اصل جیسے وضو ہے، اور بغیر وضو کے مسجد میں کوئی آ کے نماز نہیں پڑھتا. بے شک وضو جو ہے نماز میں داخل نہیں ہے، لیکن شرط ہے اس کے لیے. You can't perform your نماز without وضو. وضو بہت ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے. خیر الحمدللہ انگلینڈ میں تو پانی کی فراوانی ہے، اور آج کل رب کی مہربانی ہے کہ بے موسم پانی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسے سنگلاخ وادیوں میں، ہمارے یہاں راجستھان میں، پاکستان میں دیکھیے تو سندھ اور فرنٹیئر وغیرہ کے علاقے میں اگر آپ گھوم رہے ہیں، وہ دور دور تک نہ پانی کی مہک، آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. سب جانتے ہیں الحمدللہ تیمم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے. توجہ، تیمم وضو کا خلیفہ. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تیمم نام ہے مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کا. ہم تو یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا ہے، خلیفہ کس کا ہے. جس طرح ہم وضو سے فجر پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، تیمم سے پڑھیں گے. وضو سے ہم ظہر پڑھتے ہیں، تیمم سے پڑھیں گے. وضو سے ہم عصر پڑھتے ہیں، تیمم سے پڑھیں گے. وضو سے مغرب، تیمم سے مغرب پڑھیں گے. وضو سے عشاء، تیمم سے ہمیشہ پڑھیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو مٹی پہ 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کا نام ہے. ہم یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا ہے. خلیفہ ہے وضو کا. تو جو کام ہم وضو سے کر سکتے ہیں وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں ہم تیمم سے کریں گے بلا تشبیہ. پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. بلا تشبیہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہے، پوری کائنات کی اصل ہے، وہ کائنات ہے، مقصود کائنات ہے،
مقصود تخلیق کائنات ہے، محبوب ہے، مربوب ہے، پیاری مخلوق ہے، محبوب ہے، اور صدیق اکبر ان کے خلیفہ، عمر ان کے خلیفہ، عثمان ان کے خلیفہ، علی ان کے خلیفہ، طلحہ ان کے خلیفہ، زبیر ان کے خلیفہ، جو ان کا مرید، ان کا جانشین، ان کا صحابی، ان کا خلف، ان کے بعد آنے والا ان کا خلیفہ. تو اب اگر اے برمنگھم کے سنیوں اگر مدینہ نہ جا سکو تو گھبرانا مت، یہاں مدینے نہیں بلایا گیا ہے، محبوب کے پاس بلایا گیا ہے. محبوب تک اگر رسائی نہ ہو تو جو ان کا محبوب ہو اس تک پہنچاؤ. اگر تم یہ سوچو کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے اور ہم لاہور میں رہتے ہیں تو گھبراؤ مت، دادا لاہوری کے ہاں چلے جاؤ، مدینے کا جلوہ نظر آئے گا. خواجہ اجمیری کے ہاں چلے جاؤ، وہاں بھی مدینے کا جلوہ نظر آئے گا. اور اے برطانیہ کے لوگوں، تم اگر یہیں پر رہ رہے ہو، تمہارے پاس یہاں سے جانے کی بھی فرصت نہیں، یہاں سے مڑنے کی بھی فرصت نہیں، تو گھبراؤ مت. اسی زمین پر انتظار کرو کہ محبوب اپنا کوئی جانشین بھیج دے، کوئی جانشین بھیج دے، وہی جانشین ہمارے لیے کافی ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حکم ہے.